نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین، اس اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے آج اس مبارک جمعہ کے دن میں ہمیں اپنے ایک عظیم عاشق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پہنچ کر میں نے اشتہار پڑھا اور اس میں درج تھا کہ آج حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی مسجد میں مجھے عشق کے موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ یہاں حاضری کا مقصد نہ خطاب کرنا تھا اور نہ کوئی خطاب کرنا ہے۔ میرا دورہ اور خطاب تو راجن پور کا تھا، اور میں نے احباب سے عرض کیا تھا کہ میں نماز جمعہ حضرت خواجہ غلام فرید کی خدمت میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور صرف ان کی زیارت اور حاضری کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خطاب کا پروگرام ترتیب دیا، اور خطاب کا موضوع بھی عشق۔ سچ بات ہے، جب اندر میں حاضری کے لیے گیا ہوں اور اس عاشق کے مزار کی زیارت کی تو مجھے شرم آ گیا۔ کہ وہ عاشق جس نے عشق کے سمندر پی ڈالے ہوں اور عشق کے دریا لٹا دیے ہوں، ہے وہاں ایک ایسا شخص عشق کے موضوع پر خطاب کرے جس کو خبر ہی نہیں کہ عشق کیا ہے، جس نے عشق کی وادی میں قدم بھی نہیں رکھا، جسے عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، جسے سرے سے پتہ ہی نہیں کہ عاشق کون ہوتے۔ میں بڑا شرمسار ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید مجھے معاف کر دے۔ عاشقوں کی بارگاہ میں پہنچ کر عشق پر کلام کرنا بڑی مشکل بات ہوتی۔ جہاں عشق کے چشمے بہتے رہے، عشق کے سمندر بہتے رہے، عشق کے دریا بہتے رہے، لوگوں میں کس منہ سے آپ کو عشق کی بات بتاؤں؟ ہم نے تو خالی عشق کا نام سن رکھا ہے، اور یہ سننے سنانے کی شے ہی نہیں، یہ تو چکھنے کی شے ہے۔
اور ہم نے تو عشق کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ پھر میں نے رات حضرت خواجہ غلام فرید کا دیوان لیا، اسی کو دیکھتا آیا ہوں راہ میں کہ عشق کی بات کی جائے تو عاشقوں کے دیوان سے ہی بات کی جائے۔ جس عشق کا پرچار ہم کرتے پھرتے ہیں، ہمارا تو ایک ڈوگ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک دجل اور فریب ہے۔ ایک دجل اور فریب ہے۔ تو میں تو عشق کی بات سنانے نہیں آیا، میں تو عشق سننے آیا تھا۔ عشق پر خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو خود عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا۔ اور یہ عرض کرنے آیا تھا کہ خواجہ فرید، جس عشق کا بھانبر آپ کے سینے میں رب نے جلایا ہے، اس کی کوئی ایک دو چنگاریاں ہمیں بھی دے دیں۔ میں تو عشق کی خیرات مانگنے آیا تھا، یہاں عشق کا خطاب کرنا پڑ گیا۔ اندھوں میں کوئی کانا بیٹھا ہو تو بات سج جاتی ہے، اندھوں میں کوئی کانا بیٹھا ہو تو بات دوستو سج جاتی ہے، اور بینا کی بارگاہ میں نابینا آ کے کیا کہے؟ بینا کی بارگاہ میں جو خود نابینا ہے وہ کس بینائی کی بات کرے گا؟ وہ کس نور کی بات کرے گا؟ اور اس عاشق کے سامنے جس نے یار کا جلوہ بے نقاب دیکھا ہو، وہ اس یار کی کیا بات کرے گا جسے خبر ہی نہیں اس کے جلوے کی؟ اور جو ترستا پھرتا ہے، جو ترستا پھرتا ہے، جس عاشق نے یار کے جلوے دیکھے ہیں، وہاں بیٹھ کر میں کس یار کی بات سناؤں، کس منہ سے سناؤں؟ جو خود مارا مارا پھرتا ہے کہ کوئی شام زندگی میں ایسی بھی آ جائے کہ یار پردہ اٹھا دے۔ ابھی جو حضرت خواجہ فرید کا کلام آپ نے سنا، جس میں فرماتے ہیں اتھا میں مچھڑی نت جان بلب، اتھا میں مچھڑی نت جان بلب، اوتا خوش وسد ہے وچ ملک عرب، اوتا خوش وسد ہے وچ ملک عرب، اور تتی تھی جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ دوستو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متا یار ملم کہیں سانگ سبب، مگر خواجہ فرید تمہیں تو یار مل گیا تھا۔ حضرت خواجہ فرید کو تو یار مل گیا تھا، وہ تو خود کہتے ہیں، حضرت خواجہ فرید خود کہتے ہیں کہ یار مل گیا۔ فرماتے ہیں اج کل اکھ پھرکان دی ہے کئی خبر وصال دی آندی ہے، اج کل اکھ پھرکان دی ہے کئی خبر وصال دی آندی ہے، وقت ملن دی موسم آئی لذت روز بروز سوائی، وقت ملن دی موسم آئی
لذت روز بروز سوائی درد و علم برباد تھے اسے جنگل بیلا شاد تھے اسے. یہ یار مل رہا ہے متا یار ملوں کہیں سانگ سبب یار مل رہا ہے. فرماتے ہیں درد و علم برباد تھے اسے جنگل بیلا شاد تھے اسے. یار مل جائے تو جنگل بیلے بھی آباد ہیں اور یار نہ ملے وسطے گھر بھی برباد ہیں. وسطے گھر بھی برباد ہیں. فرماتے ہیں کہ یار ملا درد و علم برباد تھے اسے جنگل بیلا شاد تھے اسے. ہر ویلے ہر آن ہے شادی دیون لوگ مبارک بادی. یار آنکھوں کے سامنے یہ وہ عاشق ہیں جن سے یار نے پردے ہٹا دیے تھے. یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنی صحبت میں بلا لیا تھا. یہ وہ عاشق ہیں جنہیں یار نے اپنا جلوہ کرا دیا تھا. اور یہ وہ عاشق ہیں کہ یار ایک پل بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو خود کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. فرماتے ہیں ہر ویلے ہر آن ہے شادی. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق ہو گزرے ہیں. شیخ ابو العباس مرسی مصر میں فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ. فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ طرفت عین ما عددت نفسی من جملت المسلمین. فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلوہ حسن سے پردے اٹھا دیے ہیں اور ہر لمحہ ہر لحظہ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ رہتی ہے. فرماتے ہیں اگر کسی ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہ سے اوچل ہو جائے اس لمحے خود کو کافر سمجھتا ہوں. یہ وہ کیفیت ہے جن سے پردے اٹھ جاتے ہیں جنہیں قربتوں میں بلا لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ہر ویلے ہر آن ہے شادی ڈیون لوگ مبارک بادی رانجن جوگی آئم ویڑے. ہائے 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 ہیر پہ کہہ دی ہیر پہ یادی. رانجن جوگی آئم ویڑے سردے مردے کھیڑے بھیڑے. حاسد سڑتے رہ جاتے ہیں حاسد جلتے رہ جاتے ہیں پر یار جب ویڑا آتا ہے ویڑے میں صحن میں گھر آتا ہے ویران بھی آباد ہو جاتے ہیں جنگل بیلے بھی آباد ہو جاتے ہیں خزاں بھی بہار بن جاتی ہے راتیں دن بن جاتے ہیں تپش ٹھنڈک ہو جاتی ہے دل کی ویران وادیاں بہنے لگتی ہیں پھر سارا سما غم خوشی میں بدل جاتا ہے. کب؟ جب یار رانجن ویڑے آتا ہے. جب یار رانجن ویڑے آتا ہے. فرمایا تھیا فریق سہاگ سوایا تھیا فرید سہاگ سوایا مولا جھوک نو آن وسایا. مولا جھوک نو آن وسایا رانجن میڈا میں کر آیا جین کارن دل ماندی ہے. جے کارن دل ماندی ہے جس دی خاطر دل تڑپتا رہا چاہتا رہا آج وہ رانجن گھر میں آ گیا ہے. تو دوستو یہ تو وہ عاشق ہیں یہ یوں ہی ہمیں بتاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے. یہ کبھی کبھی ہجر کی کیفیت آتی ہے کبھی ہجر کی کیفیت آتی ہے تاکہ تڑپنے کا مزہ لیں کبھی وصال کی کیفیت آتی ہے تاکہ ملنے کا مزہ لیں. ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ہم تو محروم پھرتے ہیں ہم تو محروم ہیں. ان کا ہجر محرومی نہیں ہوتا ان کا ہجر لذت وصال کی طلب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اور تڑپیں اور تڑپیں اور تڑپیں اور جب تڑپ انتہا پر پہنچے یکایک پردہ اٹھے تو لذت وصال سوا ہو جائے. یہ تو وہ لوگ ہیں اب ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر یار کی بات کرتے شرم آتی. کس ہجر کی بات کریں کس وصال کی بات کریں. اللہ رب دوستو اللہ کے سب نبی عاشق ہوئے سب ولی عاشق ہوئے اور عشق بنا کسی کا کام نہ سمرا.
ایمان یاد رکھ لیں، ایمان جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے۔ میں یہ بتا دوں، اتنا تو بتا دوں کہ عشق بنتا کیسے ہے، عشق ہوتا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بس یوں ہی شاعری کی باتیں ہیں، یوں ہی، عشق کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ صوفیاء اور شعراء نے بات گڑھ رکھی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ عشق، ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو عشق بن جاتا ہے۔ میں ایک جملہ یاد رکھ لیں، ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں، ایمان اور عشق کا تعلق سمجھا رہا ہوں کہ ایمان ہے بن دیکھے ماننا۔ جب تک ایمان ایمان رہتا ہے، ماننا بن دیکھے رہتا ہے۔ ایمان ہے بن دیکھے ماننا، ایمان بن دیکھے ماننا۔ جب ایمان جمع ہوتا جاتا ہے، پلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، تو جوان ہوتا 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 ایمان جب کامل ہوتا ہے اور اپنے منتہائے شباب پر پہنچتا ہے اور اپنے نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے، تو ایمان جب اپنے کمال کی آخری حد کو چھوتا ہے تو عشق بن جاتا ہے۔ ایمان کمال کی آخری حد کو چھوتا ہے تو عشق بن جاتا ہے۔ سو ایمان جب تک بن دیکھے رہتا ہے، ایمان رہتا ہے۔ یاد رکھ لے، ماننا، ماننا جب تک، بولیے، ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے، ماننا جب تک بن دیکھے رہتا ہے ایمان کہلاتا ہے، اور جب ماننا دیکھنے سے ہو جاتا ہے تو عشق بن جاتا ہے۔ جب تک پردہ رہتا ہے ماننے کو ایمان کہتے ہیں، جب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور جلوہ یار آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہوش چلا جاتا ہے، ایمان عشق میں بدل جاتا ہے، ایمان عشق میں بدل جاتا ہے۔ تو ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں، بولیے، ایمان اور عشق دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان سیڑھی ہے، عشق چھت ہے۔ ایمان ابتدا ہے، عشق انتہا ہے۔ ایمان آغاز ہے، عشق انجام ہے۔ ایمان سے سفر شروع ہوتا ہے، عشق پر سفر ختم ہوتا ہے۔ ایمان پردے میں رہتا ہے، عشق پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اقبال نے کہا، بو علی اندر غبارے ناکگم، دست رومی پردے محمل گرفت۔ وہ بو علی جو پوری دنیا کو ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا، ایمان کی حکمت سمجھاتا رہا، ایمان کا معنی سمجھاتا رہا، ایمان کی دلیلیں دیتا رہا، جب یار سے ملنے کا وقت آیا تو بو علی عقل کی طاقت لے کر دوڑا، دلیل کی سواری پر دوڑا، اور محبوب اونٹنی پر بیٹھا، کجاوے پر بیٹھا جا رہا تھا۔ عقل دوڑی، دلیل دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا کہ محبوب کا مکھڑا تک لوں۔ جب کجاوے تک پہنچا تو آواز آئی، بو علی تو ابھی عقل کی وادی میں ہے، تو ابھی علم کی سواری پر ہے، تو ابھی دلیل کی سواری پر ہے۔ دلیل اور علم والے محبوب کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، مکھڑا نہیں پاتے۔ ادھر سے رومی دوڑا، عاشق رومی، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، کجاوے سے آواز آئی، رومی تو دلیل کی سواری چھوڑ کر عشق کی سواری پر آ گیا ہے، تو عقل کی وادی سے گزر کر عشق کی منزل پر آ گیا ہے۔ بو علی تو اونٹنی کی گرد میں گم رہے، رومی پردہ اٹھا محبوب کا مکھڑا عقل پردے میں رہ گئی، عقل حجاب میں رہ گئی، عشق سے حجاب اٹھا دیا گیا، عشق سے حجاب اٹھا دیا گیا، کیونکہ عشق طالب ہی حجاب کے اٹھنے کا ہے، طالب ہی حجاب کے۔ یہ الگ بات کہ کسی پر حجاب اٹھے اور وہ بے ہوش ہو جائے، اور کسی پر حجاب اٹھے اور وہ پڑھتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے، بلایا رب نے خود تھا، بلایا رب نے خود تھا، فرمایا تھا موسیٰ طور پر آ۔ 30 راتیں گزاری، 10 راتیں اور بڑھا دی، جب 40 راتیں
چلا کر لیا چلا، 40 راتیں گزار لی تو عرض کیا رب ارنی، مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے ہیں، تیری حسن کی بڑی باتیں سنی ہیں، تیرے حسن اور تیرے جمال اور تیرے جلووں کا بڑا تذکرہ سنا ہے، ابراہیم سے بھی سنا ہے، آدم سے بھی سنا ہے، نوح سے بھی سنا ہے، ابراہیم سے بھی سنا ہے، اسماعیل سے بھی سنا ہے۔ ابراہیم بتا رہا ہے وہ ایسا آتی ہے جس کے لیے میں آگ میں کود گیا تھا۔ ابراہیم بتا رہے ہیں علیہ السلام اس کے حسن کی خاطر میں آگ میں کود گیا تھا۔ اسماعیل بتا رہے ہیں اس کے حسن کی خاطر میں نے گلے پر چھری چلوا لی تھی۔ مولا تیرے حسن کے بڑے قصے سنے، اور حضرت آدم بتا رہے ہیں اس کے حسن کی خاطر میں نے جنت چھوڑ دی تھی۔ وہ جو دانا کھایا تھا اسی کے عشق میں تو کھایا تھا، اسی کے عشق میں تو کھایا تھا۔ مجھے بتانے والے نے کہہ دیا تھا دانا کھا لو گے تو ہر دم یار کے ساتھ رہو گے۔ اس ہر دم یار کے ساتھ رہنے کی طلب میں دانا کھا بیٹھا اور اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ مولا تیرے عشق تیرے حسن کی بڑی باتیں سنی، ذرا پردہ ہٹا، اس حسن کی ایک جھلک مجھے بھی کرا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اور موسیٰ تیری طلب تو بجا، مگر ابھی وہ آنکھ تجھے نہیں ملی جو میرے حسن کو دیکھ سکے، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ مولا پھر کیا سبیل ہو؟ فرمایا میں اپنے حسن کی ایک جھلک اس پہاڑ پر گراتا ہوں، اگر یہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لینا، اور یوں کر اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں۔ سنیے، اس پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں، اس پہاڑ کے آئینے پر اپنے حسن کی جھلک اتاروں گا، تو اس پہاڑ کو دیکھنا، مجھے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا، مگر اس پہاڑ کے آئینے میں میرے حسن کا ایک منظر دکھائی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور یاد رکھ لیں اس پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو سکتا تھا؟ کیوں کہ پیغمبر پہاڑ سے زیادہ طاقتور تھا۔ پیغمبر کا اپنا دل پہاڑ سے طور سے زیادہ مضبوط تھا، اس کے دل پر تو وحی اترتی تھی۔ پہاڑ کے جلنے سے پیغمبر خدا کا کیسے بے ہوش ہو؟ پہاڑ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ آج تک مولوی یہی بتاتے آ رہے ہیں، پہاڑ کو جلتا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ مولوی کو کیا خبر کسے دیکھا؟ تجھے کیا خبر کسے دیکھا؟ کیا پہاڑ کو جلتا دیکھ کر خدا کا پیغمبر بے ہوش ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں بے ہوش ہوئے؟ نام پہاڑ کا تھا، جلوہ یار کا تھا۔ نام پہاڑ کا تھا، نام پہاڑ کا تھا، جلوہ یار کا تھا، مگر سیدھا نہیں دیکھ سکتے تھے، پہاڑ کو آئینہ بنا دیا۔ اس آئینہ پہاڑ میں یار کا جلوہ جو آیا، اس جھلک نے حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر دیا۔ جب 40 دن بعد ہوش میں آئے، عرض کیا انی تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، تیرے حسن کے جلوے کو دیکھنا آسان نہیں، پر ایک بات بتا، میں تو آئینے میں جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، کوئی آنکھ ایسی بھی ہے جو خود تجھے دیکھ لے؟ کوئی تجھے بھی دیکھ لے گا تیرے حسن کو، یا ہمیشہ چھپائے ہی رکھے گا؟ اگر دکھانا ہی نہیں تھا کسی کو تو حسن بنایا، کسی کو دکھاؤ گے بھی یا نہیں؟ فرمایا موسیٰ ہاں انتظار کر، وقت آ رہا ہے جب دیکھنے والا آ کے جلوہ کر لے گا۔ عرض کیا مولا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا تمہیں چھٹے آسمان میں کھڑا کر دیں گے، چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیں گے، میرے حسن کا جلوہ کرنے والا میرا عاشق کامل آ کے کعبہ کو حسین ادنا پر پردے ہٹا کر ما زاغ البصر وما طغى کے ساتھ آنکھ جب کے بغیر میرے جلوے کر کے آئے گا، اور کرے گا کیا؟ اپنے اندر جذب کر کے آئے گا۔ مولا پھر میری آرزو کیسے پوری ہوگی؟ اے موسیٰ میں اسے 50 نمازیں دے دوں گا،
دینی آخر میں 5 ہی ہیں، مجھے پتا ہے، دینی 5 بولیے، دینی 5 ہی ہیں۔ رہا تھا حضرت قبلہ خواجہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، عاشقوں کی بات ہو رہی تھی، عاشقوں کی اولاد آئی ہے، عاشقوں کی بات اور عاشقوں کے گھر کی بات کر رہا تھا تو اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ میں تو پہاڑ کے آئینے میں تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھی بے ہوش ہو گیا، تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیرے حسن کو براہ راست دیکھ لے؟ فرمایا ہاں موسیٰ انتظار کر، وہ وقت آ رہا ہے جب ما زاغ البصر و ما طغا کے ساتھ، اس شان کے ساتھ وہ عاشق کامل کعبہ قوسین او ادنا کی کرسی پر بیٹھ کر میرے حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کرے گا۔ تو مولا مجھے اس کی لذت کیسے ملے گی؟ میں نے سوال آج کیا ہے۔ فرمایا دینی 5 نمازیں ہیں، جان بوجھ کر 50 دوں گا، چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جانا، وہ مجھے تک تک کر، میرے جلوہ حسن کو اپنی آنکھوں میں سمو سمو کر، اور میرے انوار حسن کو، انوار لازوال کو اپنے آئینہ ہستی میں ڈال کر، اور میری ذات کا مظہر بن کر وہ پلٹ کر آئے گا، تو اسے دیکھتا جانا، جلوہ میرا کرتا جانا، اس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا اور اس کے چہرے پر تجھے میرا حسن دکھائی دیتا جائے گا۔ حضور علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے امت کی بات کر کے واپس بھیجا، 9 بار وہ آتے رہے جاتے رہے، اور عرفاء کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست بھی 9 بار کی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وصال کی کیفیتیں ہیں، یہ کیفیتیں کیا ہیں؟ بولیے، وصال کی ہیں۔ کبھی کیفیت ہجر کی ہوتی تو انبیاء سب عاشق گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسرار الاولیاء میں، اور علامہ جامی بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کے عشق کے بڑے چرچے سنے ہیں، اجازت ہو تو جا کے تیرے ابراہیم کے عشق کی آزمائش کر لوں؟ فرمایا ہاں جا کر لے۔ جبرائیل امین انسانی صورت میں آ گئے، 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت، آپ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، باہر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے انسانی صورت میں بڑی سریلی آواز کے ساتھ یہ ترانہ عشق گایا، کہا اللہ اکبر، عشق کا ترانہ گایا، یہ عاشقوں کا ترانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، تڑپتے ہوئے باہر آ گئے، فرمانے لگے میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ وہ بولے میں نے لیا ہے۔ فرمایا ایک بار پھر سنا دو، ہم صبح و شام سنتے پھرتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ یار کے نام میں کیا رکھا ہے، یار کے نام میں کیا رکھا ہے۔ اور جنہیں خبر ہے وہ پھر فرید ہو جاتے ہیں، جنہیں خبر ہو جاتی ہے وہ فرید یعنی یکتا ہو جاتے ہیں، یکتا ہو جاتے ہیں، پھر ان جیسا کوئی نہیں رہتا زمانے میں۔ فرمایا ایک بار پھر سنا دو مجھے یار کا نام۔ وہ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا حضرت ابراہیم، اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کر لو نا، کیا دو گے؟ فرمایا 1000 بکریوں کا ریوڑ آدھا لے جانا، ایک بار اللہ کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ 500 بکریاں لے جانا۔ جبرائیل امین نے آواز دی اللہ اکبر، وہ ترانہ عشق بلند کیا، یار کا نام جپا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا، آدھی بکریاں دے گی، وہ چلنے لگے، پھر پکڑ لیا۔ فرمایا جاتے جاتے ایک بار اور سناتے جا۔ پوچھا ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا آدھی جو رہ گئی ہیں یہ ساری لے جانا، یار کا نام ایک بار سناتے جا۔ انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا، پھر تڑپ کے گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، سارا ریوڑ دے چکے تھے۔ جب جانے لگے تو پھر پکڑ لیا، فرمایا ایک بار اور سناتا جا۔ پوچھا ریوڑ تو سارا دے چکے ہو ابراہیم علیہ السلام، اب جو نام لوں آپ کے یار کا تو اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے ان کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا۔ یہ ریوڑ ہے، ریوڑ بکریاں دا، انہوں چراون واسطے کیا آخ دن
آجڑی بھی تو چاہیے نا, آجڑی 2 پھیری یار دا نام لے آئی, یہ بکریاں لے جا, 3 پھیری سنا چا مینو آجڑی بناتے لے جاویں. تو صبح شام یار دا نام جپدا ودا رہویں, مینو سناویں تے میں سنتے تیری بکریاں ودا چلے سا. ہائے ہائے ہائے, عاشقوں سے پوچھو یار کے نام کی لذت کیا ہے, ہمیں کیا خبر. رموز سر دل بے دل چداند. اس لیے میں شرمسار سا رو رہا تھا کہ عاشق کی بارگاہ میں عشق پر بات کروں, خدا کی قسم شرم آ رہی. بینا کی بارگاہ میں نابینا بینائی کی بات کرے. عاشق کی بارگاہ میں ایک شخص جسے عشق کی وادی کی خبر نہیں عشق کی بات کرے. تو میں عشق کے خطاب کے لیے نہیں آیا, اسی بات کے بہانے عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں, عشق کی خیرات کے لیے آیا ہوں. پھر عاشقوں کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت ایوب آ گئے. عشق کے امتحان بڑے کڑے ہوتے ہیں. بیمار کر دیا عشق کے امتحان میں, جسم اقدس میں کیڑے ڈال دیے. مگر عشق الہی کا عالم یہ تھا کہ جوں جوں کیڑا ڈستا زخم سے ٹیس اٹھتی, عشق مزہ دیتا. عشق نہ ہو بیماری عذاب ہے, عشق ہو تو بیماری ثواب ہے. کیڑا ڈستا مزہ سوا ہو جاتا, کیڑا نیچے گرتا اٹھا کے حضرت ایوب علیہ السلام پھر زخم میں رکھ لیتے. سر سے پاؤں تک جس میں پاک زخمی ہو گیا تھا. کیڑوں سے محبت کرتے تھے کہ کیڑے کے ڈنگ مارنے سے جو ٹیس اٹھتی تھی یار سے لو لگ جاتی تھی. روح زبان حال سے کہتی تھی کیڑے خوب ڈس, جسم کا انگ انگ ڈس, جسم زخمی کر کوئی جگہ نہ چھوڑ. کاگا مورا سب تن کھائیو, چن چن کھائیو ماس, پر دو نین نہ مورے کھائیو, مجھے پیا ملن کی آس. یہ آنکھیں سلامت رہیں تاکہ یار کو تکتا رہوں, رہ گیا جسم اسے ڈس کے کھا لے, ڈس کے کھا لے. 18 سال اس تکلیف میں گزر گئے, پھر صحت یاب ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے 18 سال بیماری دیکھی دن کاٹے, اب صحت یاب ہو گئے, بتائیے کیا فرق پایا بیماری اور صحت مندی میں. فرمانے لگے صحت مندی اچھی چیز ہے, اللہ کی نعمت ہے, مگر اب فرق ہے عاشقوں کا اور غیر عاشقوں کا. فرمایا خدا کی قسم جو مزہ بیماری میں آتا تھا, جب سے بیماری گئی ہے مزہ بھی جاتا رہا. کیا مزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام, کیا مزہ تھا. فرمایا جب بیماری بڑھتی تھی, زخم بڑھتا تھا, کیڑے ڈستے تھے, زخموں کی ٹیس اٹھتی تھی, اور ایک بار صبح تکلیف زور مارتی تھی, ایک بار شام کو مرض زور مارتی تھی. مگر جب تکلیف بڑھتی, مرض زور مارتی, درد کی ٹیسیں اٹھتی, جب تکلیف میں اضافہ ہوتا درد کی ٹیسیں اٹھتی, این اس وقت جب جسم تڑپتا یار کی آواز آتی, اور مجھے مولا خود پوچھتا بتا ایوب کیا حال ہے, بتا ایوب کیا حال ہے. شام ہوتی, ادھر درد عروج پر پہنچتا, درد میں ٹیسیں اٹھتی, ادھر اس کی رس بھری آواز کانوں میں پھر آتی, میرے ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے. خدا کی قسم وہ اس کا ایک بار پوچھنا ساری تکلیف کو بھلا دیتا. صبح یار کا پوچھنا سارا دن اسی مستی میں گزر جاتا, اور جب شام کو یار پوچھتا رات اسی مستی میں بیت جاتی. جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے. جب سے آرام آیا ہے یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے. ارے عاشقوں سے پوچھو, ہمارے لیے صحت کچھ اور ہے, ان کی صحت کچھ اور ہے. ہماری بیماری کچھ اور ہے, ان کی بیماری کچھ اور ہے. اس لیے ہمارا ہجر کچھ اور ہے, ان کا ہجر کچھ اور ہے. ہمارا فراق کچھ اور ہے, ان کا فراق. ہمارا فراق محرومی ہے, ان کا فراق محبوب کی ادا ہے. ان کا فراق محبوب کی ادا ہے. اس لیے حضرت خواجہ فرید فرماتے اس فراق کی, پہلے وصال کی بات سنا چکا آپ کو, سنا دی نا, وصال کی ملاقات کی بات سنا دیا کہ جب موسم ملاقات کا آ گیا. اب فراق کی بات کرتے ہیں عاشق لوگ.
حضرت خواجہ فرید فرماتے ہیں سانول پنل ول گھرڈو زدایا، سانول پنل ول گھرڈو زدایا، تن مونچ مارے یا سر سولتایا۔ الست کی بات کرتے ہیں کہ وہ سانول، وہ مولا، وہ نور مطلق، جب اس نے جمع کیا تھا سب روحوں کو اور جمع کر کے پردہ اٹھایا تھا اور پردہ ہٹا کر کہا تھا الست بربکم، میرے حسن کو دیکھو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم بول اٹھے تھے قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو رب نہیں تو اور کون ہے؟ فرمایا بس الست کے دن ایک جلوہ کرا کے پھر غیب میں چھپ گیا، غیب کے گھر چلا گیا اور ہمیں ہجر اور فراق میں چھوڑ گیا۔ آج تک تڑپتے پھرتے ہیں، اور جب ہجر اور فراق کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں ڈونگر ڈراون ڈکھڑے ستاون، ڈینی بلائی کر ٹول آمن، بن ڈھول سکڑے سوڑے نہ باون، گھر بار ڈسدا سارا پر آیا۔ ادھر فرمایا نا جب یار کی ملاقات کی رت آ گئی تو جنگل بیلے بھی آباد ہو گئے، راتیں دن بن گئی، خزاں بہار بن گئی، اور جب یار پردہ ڈال کے ایک طرف ہو گیا، بن ڈھول یار سجن کے بغیر سکڑے سوڑے نہ پاون، نہ ماں باپ اچھا لگتا ہے نہ بھائی بہن اچھا لگتے ہیں، گھر بار ڈسدا سارا پرایا، گھر بار پھر اپنا نہیں نظر آتا، سارا پرایا نظر آتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا فراق محرومی نہیں، یار کی ادا ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہے ناز نہیں اعراض منڈوں، ہے ناز نہیں اعراض منڈوں، رکھ آس نہ تھی غمداز منڈوں۔ یہ یار کا نظر نہ آنا، یار کا ہجر و فراق، یہ اعراض یعنی محبوب کا منہ پھیر لینا نہیں، یہ ناز ہے محبوب کا، یہ محبوب کی ادا ہے۔ کبھی تڑپا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی ہنسا کے مزہ دیتے ہیں، کبھی رلا کے مزہ دیتے ہیں۔ عاشق کو نہ رونے سے غرض ہے نہ ہنسنے سے غرض، عاشق کو نہ صحت کی طلب ہے نہ بیماری سے نفرت۔ عاشق کا کیا کام کہ صحت مانگے یا بیماری سے پناہ مانگے، عاشق کا کیا کام رونے سے یا ہنسنے سے؟ یہ تو سب عاشق تو دم مردہ بدست زندہ ہے۔ عاشق اپنی خواہش سے فنا ہو گیا، اپنی آرزو سے فنا ہو گیا، اپنی تمناؤں سے فنا ہو گیا، اپنی ہستی سے فنا ہو گیا، اپنے ہونے سے فنا ہو گیا، اپنے تشخص سے فنا ہو گیا۔ عاشق تو عاشق تب بنا جب وہ مٹا محبوب رہ گیا، وہ عاشق بنا۔ تو عاشق کا کیا غرض صحت و بیماری سے؟ اس لیے محبوب کبھی رلا کے مزہ دیتا ہے، کبھی ہنسا کے مزہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ناز، یہ جو محبوب نظر نہیں آ رہا یہ بھی اعراض نہیں، یہ بھی ناز ہے، ادا ہے۔ رکھ آس، اے عاشق امید رکھ، نہ تھی غمداس مڈوں، غم زدہ نہ ہو آس رکھ، بن یار فرید۔ اور جب جن دنوں میں باوجود ادا کے یار دکھائی نہیں دیتا تو عاشقوں کا حال یہ ہے بن یار۔ ہماری آپ کی عید تو عید الفطر ہے، ہائے ہائے ہائے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے، ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری شادی اپنی شادیاں ہیں، یاروں کی زندگی کے نظام جدا ہیں۔ وہ کہتے ہیں بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، کھل کھیڈا ساریاں بسر گئیاں، ہائے ہائے ہائے، کھلنا بسر گیا، ہنسنا بسر گیا، مسکرانا بھول گیا، یاریاں بھول گئی، رشتے بھول گئے، آنا جانا بھول گیا، جینا مرنا بھول گیا۔ بن یار فرید نہ عید ڈٹھوں، کھل کھیڈا ساریاں بسر گئیاں، سب کچھ بھول گیا، صرف اس لیے کہ عید تو ساری یاد کی ملاقات سے ہے۔ دل بر دور سدھانا، ساڑا ساڑا طول وہانا، جیواں کہندے لگ سائیں۔ ان کا تو جینا یار سے ہے، ان کا تو جینا یار سے ہے، اور ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے، ان کا مرنا بھی یار کے لیے ہے۔ ان کی زندگی جو لمحے فراق میں گزرتے ہیں اسے موت جانتے ہیں،
اور جب پردہ اٹھتا ہے یار ملتا ہے وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. عاشقوں کا حال جدا ہے, عشق کے انداز نرالے ہیں. جنہیں عشق نصیب ہوتا ہے انہیں حقیقی زندگی نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے وہ ہیں جن کا ایمان عشق کے درجے پر جا پہنچا. اشد حبا, ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. تو یہ خالی محبت کرنا محبت ہے, خالی چاہنا محبت ہے, اور محبت میں ٹوٹ ٹوٹ جانا اسی کو تو عشق کہتے ہیں, اسی کو تو عشق کہتے ہیں. اور جب عشق ہوتا ہے پھر سارے آداب آ جاتے ہیں. دور بیٹھا غبار میر اس سے. آج ادب اور بے ادبی کے جھگڑے ہیں, یہ سارے جھگڑے ملاؤں کے ہیں. ملا کیا جانے ادب کیا ہے, ملا کیا جانے ادب کیا ہے, اس لیے کہ وہ نہیں جانتا عشق کیا ہے. ادب عشق سے آتا ہے. دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اس لیے ایمان کی سلامتی ان عاشقوں کے طریقے میں ہے. عاشقوں کے طریقے میں مناظرے نہیں ہوتے, مولوی کے طریقے میں تو سارے جھگڑے ہیں, سارے فتوے ہیں, سارے گورکھ دندے ہیں. عاشق جب یار کو پاتا, مولوی بولتا بولتا تھکتا نہیں, عاشق جب یار کو پا لیتا ہے تو زبان کو سی لیتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں مثل کوئی ڈھولندی, نہیں مثل کوئی ڈھولندی, چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولندی. یہ بولنا, یہ جھگڑنا, یہ مناظرے, یہ فتوے اسی وقت تک ہیں جب تک یار کو دیکھا نہیں ہے. اسی وقت تک ہیں جب دیکھ لیں زبانیں بند. اور خاموشی یہی شیوہ صوفیہ ہے, خاموشی یہی شیوہ عشاق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا عاشق ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تانا زنی کی, تانے دیے, تہمتیں لگائیں کہ غلام پر عاشق ہو گئی, ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی, کل بازار میں بک رہا تھا خرید کر لائی اور خود عاشق ہو گئی. تانے دینے لگیں. وہ پریشان ہوئی کہ اب میں اپنا بچاؤ کیسے کروں, صفائی کیسے دوں, چلتی پھرتی کسی سے پوچھتی کیا کروں. خوش نصیب تھی, کسی عاشق کے پاس چلی گئی, فقیر کے پاس چلی گئی, اس دور کے کسی فرید کے پاس چلی گئی, کسی اس دور کے خواجہ فرید کے پاس چلی گئی. ہر دور میں خواجہ فرید ہوتے ہیں, ہر دور میں خواجہ, یہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں, نام بدلتے ہیں. کسی زمانے میں خواجہ فرید ویسے کرنی کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید جنید بغدادی کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید مالک بن دینار اور ابراہیم بن ادھم کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید حضرت سلطان باہو کہلاتا ہے, کسی زمانے میں خواجہ فرید حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے, کبھی امیر خسرو. ہر دور کے خواجہ فرید ہوتے ہیں, نام بدلتے ہیں, کام ایک ہی رہتا ہے, کام عشق رہتا ہے, مذہب ایک رہتا ہے. عشق اول, عشق آخر, عشق کل, عشق شاخ ہو, عشق نخل ہو, عشق گل, ہر شے عشق کے ساتھ چلتی ہے. تو کسی عاشق کسی فقیر کے پاس جہاں پہنچی, اس نے کہا بی بی چپ کر, جب تانے اسی لیے ہیں کہ دیکھا نہیں. اگر وہ بھی دیکھ لیتی تو تانا نہ دیتی, وہ بھی دیکھ لیتی تو تانا نہ دیتی. تو نے دیکھ لیا تو کملی ہو گئی, ہائے ہائے, تو نے دیکھ لیا تو جلی ہو گئی, کملی ہو گئی, پگلی ہو گئی. انہیں نے دیکھا نہیں, وہ تانے دیتی ہیں. تو کیا کر, تو میں کیا کروں. زلیخا بولی. عاشق نے کہا ایک بار انہیں بھی دکھا دے, ہائے ہائے ہائے, ایک بار انہیں بھی تھوڑا سا دکھا دے, دیکھ لیں گی بولنا بند کر دیں گی. زلیخا آ گئی, اس نے سب کو دعوت دے دی, ہاتھوں میں سیب تھما دیے, چھریاں دے دی, اور حضرت یوسف کے قدموں پر گر گئی. عرض کیا ہے حضرت امام یوسف علیہ السلام, میں نے گستاخی کی آپ کی بارگاہ میں,
مگر آپ نبی ہیں، لجپال ہیں، سخی ہیں، میری عزت کا معاملہ ہے، لاج رکھ لیں، ایک بار پردہ اٹھا کر یہاں سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام مان گئے۔ خوش نصیب تھی زلیخا کہ کسی عاشق کے پاس چلی گئی علاج پوچھنے کے لیے، اگر کسی مولوی کے پاس جاتی وہ کہتی مناظرہ کروا لو، مولوی کہتا مناظرہ کراؤ، جھگڑا کراؤ، آپ 10-15 ہم آتے ہیں اکٹھے ہو کے، وہ بھی جمع ہوں اور مناظرہ لگے، تو مناظروں سے حقیقت، جھگڑوں سے حقیقت نہیں ملتی، حقیقت تو چکھنے چکھانے کی چیز ہے، دیکھنے دکھانے کی چیز ہے۔ عاشق کے نسخے پر عمل کیا زلیخا نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، چہرے انور سے پردہ اٹھایا، بس پردہ اٹھنے کی دیر تھی، زنان مصر کی آنکھیں جلوہ حسن یوسف پر پڑی، ہوش جاتے رہے، سیب ہاتھوں سے گر گئے، چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی، اور ہوش نہ رہا کہ چھری سے ہاتھ کٹ رہے ہیں کہ سیب کٹ رہے ہیں۔ اور جب ہوش آیا، قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، زبانیں بند ہو گئی، کہنے لگی زلیخا تو سچی تھی، خدا کی قسم یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا۔ چپ کر میرے علی، اتنا جا نہیں بولن دی، جب تک دیکھا نہ تھا تانے ہی تانے تھے، تانے ہی تانے تھے، ایک جھلک دیکھ لی زبانیں بند ہو گئیں۔ ارے لوگوں، اگر عاشقوں کا راستہ اپناؤ گے تو ایمان سلامتی والا ایمان بن جائے گا، اگر عاشقوں کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ایمان سلامتی والا ایمان نہیں ہوگا، اس میں جھگڑے ہوں گے، اس میں رولے ہوں گے، اس میں رولے ہوں گے، اس میں فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ دنیا آج اگر فتنہ اور فساد سے بچنا چاہتی ہے تو کہیں امن نہیں ہے، امن ہے تو عاشقوں کے دامن میں ہے، عاشقوں کے دامن میں ہے۔ ارے امن کے متلاشیوں، عاشقوں کے دامن میں آ جاؤ، عارفوں کے دامن میں آ جاؤ، یہ ہر دم تک رہے ہیں یار کو، اور امن کی خیرات لے رہے ہیں، اور امن کی خیرات بانٹے جا رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے، یہ سب کچھ عشق سے نصیب ہوتا ہے۔ عشق نصیب ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت کا امن پا جاتا ہے۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر امن ہی امن ہے۔ اگر عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے، عشق ہے تو امن ہی امن ہے، عشق نہیں تو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ بس آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اس عاشق کے دامن سے کچھ عشق کی چنگاری مل جائے، اس عاشق کے بھانبڑ سے، اس عاشق کے، اور ملتا ہے، ان کے کلام سے بھی ملتا ہے، صحبت سے بھی ملتا ہے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں دیوان کیوں پڑھتے ہو، ان کے کلام سے بھی ملتا ہے، ان کے مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ امرؤ القیس بہت بڑا ایک بادشاہ تھا عرب کا، کیا نام تھا؟ عرب کا بادشاہ تھا، اسے ایک رات عشق کا سبق مل گیا، ایک چنگاری مل گئی، اس نے تخت سلطنت کو لات ماری اور رب کا عاشق بن کے نکل گیا۔ چلتے 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 تبوک میں آ پہنچا، مدینہ پاک کی طرف۔ تبوک کے شہر میں چہرے پر پردہ رکھتا، بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، بادشاہ تھا، پردہ رکھتا کہ کوئی پہچان نہ لے اور کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ ہو کر کیا کرتے پھرتے ہو۔ اور معلوم ہے کام کیا کرنے لگا بادشاہ، سلطنت چھوڑ کر اپنے 2 لقمے روٹی کے کھانے کے لیے اینٹیں تھپنے لگا، کمہار بن گیا۔ ہائے ہائے، عشق نے کیا بنا دیا، ہائے ہائے۔ کبھی عشق فرہاد بناتا ہے، کبھی عشق مجنو بناتا ہے، کبھی عشق رانجھا بناتا ہے، کبھی عشق فرہاد بناتا ہے، کبھی عشق کتوں کے تلوے چماتا ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچ بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رکھتا بود۔ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں، تم پاگل ہو، اس لیے چوم رہا ہوں کہ دیکھا ہے کبھی کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے، لیلا کی گلی سے، تو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے
اس کا کتا ہونا نہیں دیکھ رہا، لیلا کی گلی سے گزرنا دیکھ رہا۔ تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، تیرے ملک دے کتیاں نال ادب، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ کتوں کا بھی ادب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کمہار بن گئے، عشق نے کمہار بنا دیا۔ کبھی عشق لکڑہارا بناتا ہے، کبھی عشق لوہار بناتا ہے، کبھی عشق پتھر اٹھاتا ہے، کبھی عشق آرا میں چروا دیتا ہے، کبھی عشق نیزے پر چڑھا دیتا ہے، کبھی عشق آگ میں گرا دیتا ہے، اور پھر ساری باتوں کے بعد عشق پار لگا دیتا ہے۔ تبوک کے بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ امرؤ القیس بادشاہ وقت کمہار بنا پھرتا ہے، اینٹیں تھپتا ہے اور چہرے پر پردہ رکھتا ہے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا نادان ہو گئے ہو، اتنی بڑی تمہاری سلطنت تھی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، پھر اتنا بڑا حسن، اتنی اللہ کی نعمت، یہ کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ مجبور کرتا رہا۔ اس نے کہا بادشاہ چھوڑ دے، تو اپنے حال میں مست رہ، ہمیں اپنے حال میں مست رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں، یا پلٹ جا بادشاہی کی طرف، یا یہ راز مجھے بھی بتا کہ ہوا کیا۔ وہ گھر لے گیا، رات اکیلے بیٹھے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ امرؤ القیس نے اس بادشاہ کے کان میں کوئی بات کہی، ہائے 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 ہائے، کان میں کوئی بات کہی، بس کان میں جملہ کلام کان میں سنانے کی دیر تھی، بادشاہ نے کپڑے پھاڑ دیے، سلطنت چھوڑ دی۔ کہا امرؤ القیس تو سچ کہتا تھا، آج تو اور میں دونوں عشق کی وادی میں گھومتے پھرے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسائی دولت از گفتار خیزد، کہ محبوب کو دیکھنے سے تو عشق کا بامبڑ جلتا ہی ہے۔ محبوب کو دیکھ لیں تو عشق کی آگ تو لگتی ہی ہے، مگر کبھی وہ لوگ جن کے سینے میں عشق کا بامبڑ جل رہا ہو، ان کا کلام سن لو تب بھی چنگاری لگ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ فرید، آپ نے تو یار کو دیکھا تو عشق کا بامبڑ مل گیا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں اپنے گفتار سے اس کلام کے صدقے اس عشق کی ایک چنگاری دے دے، تاکہ ہم بھی روتے پھریں، تڑپتے پھریں، جاگتے پھریں اور تمنا کرتے پھریں کہ محبوب آ کبھی ہمارے آنگن کو بھی آباد کر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ فرید کے دربار کو، ان کے فیض کو، ان کے سلسلے کو، ان کی قبر انور کو قیامت تک آباد رکھے، اور عشق کے چشمے حضور کی امت کی آبادی کے لیے پھوٹتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔